بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کا جذبہ جو میں پچھلے 2-3 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں، جس طریقے سے بھوک اور پیاس کے باوجود آپ کا جذبہ کم نہیں ہو رہا، تو مجھے دھوپ بھی ہے، مجھے پتا میں نہیں بیٹھا تھا، دھوپ بھی ہے. وہ دیکھ کر مجھے یاد آ گئی ایک عمران خان تقریر میں بات کرتے تھے جو انشاءاللہ تعالی پاکستان میں بھی پوری اترے گی اور 12 تاریخ کو سٹیل مل میں بھی پوری اترے گی. کہ مقابلہ ایک طرف مفاد، عہدے اور خود پرستی کا، اور دوسری طرف ایثار، جذبہ، جنون اور خدمت. اور مقابلہ جیتے گا کون؟ مقابلہ جیتے گا مزدور. مجھے انہوں نے کہا کہ جی تمام سیاسی پارٹیوں سے وہاں پر دوست آئے ہوئے ہیں، تو آپ برائے مہربانی اپنا ہاتھ ذرا ہلکا رکھیں. تو مجھے اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہماری سیاسی اپنی اپنی شناخت ہے، پارٹیوں کا اپنا اپنا منشور ہے، اپنے اپنے قائدین ہیں. لیکن یہاں جو آج ہم جمع ہوئے ہیں وہ تو نہ ہم آصف زرداری کے لیے جمع ہوئے، نہ ذوالفقار علی بھٹو کے لیے جمع ہوئے، نہ نواز شریف کے لیے جمع ہوئے، نہ عمران خان کے لیے جمع ہوئے. یہاں آج ہم جمع ہوئے مزدور کے لیے. اس لیے تمام پارٹیوں سے آئے ہوئے دوستوں سے میرے ساتھ آواز ملا کر نعرہ مزدور. سیاسی پارٹیوں کی بات نہ کرنا ایک اور بات ہے، مزدور کے استحصال کی بات اگر میں نہیں کروں گا تو یہ میری بددیانت. ہمارے ایک دوست ہیں قومی اسمبلی کے اندر، پاکستان کی کابینہ کے بھی ممبر ہیں. انہوں نے ایک تقریر کی قومی اسمبلی میں تھا نہیں اس دن، خیر ان کا تو میں نے ادھار چکا دیا تھا اگلی دفعہ جب میں اسمبلی میں گیا تھا، لیکن الفاظ بڑے اچھے تھے. وہ الفاظ ان کے مجھے بار بار یاد آتے ہیں. جب میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا صنعتی ادارہ 21 ماہ سے بند پڑا ہوا ہے اور حکمرانوں کے کان پر جو نہیں رینگتی، تو میرے ذہن میں بھی خیال آتا ہے کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے. جب مجھے میسج آتا ہے مزدوروں کا کہ جناب بڑی شکریہ آپ نے قائمہ کمیٹی میں آواز اٹھائی، ہمیں تنخواہ تو 2 مہینے کی مل گئی تھی لیکن اب پھر 5 ماہ ہو گئے اور تنخواہ نہیں ملی، تو میرے دل میں آواز آتی ہے کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے. جب مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ پینشن بیوہ کو نہیں مل رہی، غریب مزدور کی بیوہ پینشن کے لیے تڑپ رہی ہے، تو میرے ذہن میں آواز آتی ہے کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے. جب مجھے یہ سننے کو ملتا ہے کہ مزدور بیمار پڑا، اس کی ماں بیمار ہوئی، اس کا بچہ بیمار ہوا، لیکن میڈیکل الاؤنس بند ہے، ہسپتالوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں، تو میرے دل سے آواز نکلتی ہے کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے. یہ لوگ سیاست کرتے ہیں مزدور کے نام پر، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اشرافیہ تو چند ہزار خاندانوں کی ہے. اگر سب کے سب آ جائیں اور ووٹ ڈال دیں تو ایک یونین کاؤنسل کی سیٹ نہیں نکلتی. اور ویسے بھی ان میں سے آتے تو ووٹ ڈالنے بھی نہیں آتے. ایئر کنڈیشن کمرے سے باہر نکل کے گرمی میں کون کھڑا ہوگا؟ یہ تو اپنے ایئر کنڈیشن کمرے سے نہیں نکلتے.
वोट मांगते हैं मजदूर का, वोट मांगते हैं किसान का, वोट मांगते हैं ठेले वाले का, रिक्शे वाले का, बाल काटने वाले का, माली का, ड्राइवर का। और जिस वक्त 100 दिन के लिए 100 दिन से ज्यादा स्टील मिल का मजदूर सड़क पर आकर बैठता है, अपने हक मांगता है, तो मुझे सिर्फ एक लीडर वहां पर खड़ा हुआ नजर आता है और वो इमरान खान नजर आता है। धरती मिसाल होगी अमन अमान की, जीत इस बार है यकीनी इमरान की। तहरीक इंसाफ की सियासत में हजार खामियां, मैं आपको बोलता हूं हजार खामियां हैं। हम तंजीमी तौर पर इतने मुनज़्ज़म नहीं हो सके जितना हमें होना चाहिए था। हम कई मामलात में पीछे रह जाते हैं, लेकिन मैं उसके बावजूद तहरीक इंसाफ में क्यों खड़ा हुआ हूं, मैं इमरान खान के साथ क्यों खड़ा हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि जिस वक्त PIA की निजकारी करने जा रहे थे, जिस वक्त ऑर्डिनेंस लाया गया कि मजदूरों के हुकूक को बेचा जाए, मैं सियासी पार्टियों का नाम नहीं लूंगा, मैं अपने दोस्तों के जज्बे की कदर करता हूं, मैं उनके जज्बे को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन ये हकीकत भी मैं आप तक जरूर पहुंचाना चाहता हूं कि वो पार्टियां जो सरमायादारों की पार्टियां नजर आती हैं, उन्होंने तो करना ही था, लेकिन वो सियासी पार्टियां भी जो मजदूर का नाम लेते नहीं थकती हैं, वहां पर जिस वक्त ऑपोजिशन की आखिरी मीटिंग होती है, हुकूमत की मीटिंग से पहले मेरे पास शीरीन मदारी का फोन आता है, जल्दी पहुंचो, यहां तो नक्शा ही बदल गया, कुछ और ही बात हो रही है। और हमें यह बताया जाता है कि सुहेल बलोच जो जॉइंट एक्शन कमेटी के थे, या शायद अभी भी हैं, उनका रात को फोन कॉल आया है, एक लीडर के नाम, चले छोड़ दे, नाम नहीं लेता, वो कह रहे मान जाए, वो कह रहे मान जाए। हमने कहा ना जिसके पास फोन आई थी, ना जिसके पास फोन आया था, ना जिसने फोन किया था, PIA उनकी नहीं है, PIA मजदूरों की है जो PIA पर चलाते हैं। अगर उनका जवाब ना है तो असद उमर, इमरान खान और तहरीक इंसाफ का जवाब भी ना है। हमसे लोग पूछते थे, मेरी बीवी मुझसे पूछती थी, तुम 30 लोग हो, कैसे रोकोगे निजकारी? हमने कहा था चाहे 3 हो या 30 हो, अगर हक पे खड़े हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मदद करेगा। और आपने देखा आखिरकार इन्होंने घुटने टेके, जब एक्ट पास किया उसमें लिख कर दिया कि निजकारी नहीं कर सकते। आप स्टील मिल पे आते हैं, गुलनम रोज सही कह रहा है, मुझसे और भी कुछ लोगों ने गिला किया है, सिर्फ स्टील मिल की बात तो मैं नहीं करता, मैं स्टील मिल के मजदूर की बात भी करता हूं, मैं PIA की भी बात करता हूं, मैं पोर्ट कासिम के मजदूर की भी बात करता हूं, मैं रेलवे के मजदूर की भी बात करता हूं, मशीन टूल फैक्ट्री वाले की भी बात करता हूं, इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स वाले की भी बात करता हूं, मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स वाले की भी बात करता हूं। लेकिन यह हकीकत है कि सबसे ज्यादा अगर बात की है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये आपको कौमी असेंबली का रिकॉर्ड जो है वो तारीख का हिस्सा बन जाता है, वहां से निकाल के देख सकते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 8 मुख्तलिफ कायमा कमेटी की मीटिंग में स्टील मिल की आवाज हमने बुलंद की है। कम से कम 4 या 5 दफा पहले कायमा कमेटी की मीटिंगों में धमकी दी, करारदाद पास कराई, मीडिया में आवाज उठाई, इसहाक डार को फोन कॉल किए, निजकारी कमीशन के चेयरमैन को फोन कॉल किए, और आखिरी वक्त तक फाइनेंस सेक्रेटरी को मुझे यहां तक पता होता था कि अब स्टील मिल के तनख्वाहों की फाइल फाइनेंस सेक्रेटरी के डेस्क तक पहुंच चुकी है, वहां तक फॉलो करके ये कोशिश की कि आपको आपका हक दिलाया जाए। कोई आप पे एहसान नहीं कर रहे, कोई आप पे एहसान नहीं कर रहे, ये आपका हक है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। कायमा कमेटी को स्टील में लेके आए हम, आज से तकरीबन अब तो 1.25 साल हो गए। उस वक्त नई नई स्टील मिल बंद हुई थी, तो हम पूरी कायमा कमेटी को मैं लेकर यहां पर आ गया।
اسٹیل مل کے اوپر گفتگو ہوئی، اس دن کی سفارشات نکال کر دیکھ لیں۔ نجکاری کمیشن کے سیکٹری کو پچھلے ماہ ہم نے بلایا ہوا تھا، ہم نے کہا کر کیا رہے ہیں؟ پاکستان کا سب سے بڑا صنعتی ادارہ 21 ماہ سے بند پڑا ہوا ہے، مزدور کو تنخواہ نہیں مل رہی، بیوہ کو پینشن نہیں مل رہی، بیمار کو علاج نہیں مل رہا، کر کیا رہے ہیں آپ؟ ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے یار تھوڑی سی اجازت دو، میں نہیں زیادہ نہیں بولوں گا، تھوڑی اجازت دے دو۔ اگر ناجائز بات کروں تو بول دینا کہ یار ناجائز کر رہے ہو، یہ حقیقت کی بات ہے، یہ حقیقت کی بات ہے، اس میں کسی کے اوپر تنقید نہیں ہے، میں صرف ایک حقیقی واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ آج سے 2 یا 3 مہینے پہلے کی بات ہے، نجکاری کمیشن کے چیئرمین اس وقت گورنر نہیں بنے تھے، ان کو ہم نے قائمہ کمیٹی میں بلایا ہوا تھا، اسٹیل مل ایجنڈا کے اوپر تھی۔ ان سے میں نے پوچھا کہ آپ مجھے باقی چیزیں تو چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں یہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کے خیال میں یہ اسٹیل مل ٹھیک کر سکتا ہے؟ یہ ریکارڈ کی بات ہے تو اس لیے میں آپ کو کھل کے بتا سکتا ہوں، تمام میڈیا وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے، منٹس اس کے موجود ہے۔ انہوں نے کہا آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، نہیں کر سکتے۔ ہم کیا کریں؟ جس کو ہم کہتے ہیں کوئی مانتا ہی نہیں۔ تو میں نے ایک چھوٹی سی تجویز رکھی تھی، آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں، آپ بتائیں کہ کوئی ناجائز بات ہے؟ میں نے کہا جی ایک صاحب ہیں جو سنا ہے ایسی مہارت رکھتے ہیں اسٹیل کے کاروبار میں کہ وہ جدہ میں جا کے اسٹیل میں لگاتے ہیں تو 1 سال میں اتنا پیسہ کماتے ہیں کہ اربوں کی جائیدادیں لندن میں بنا لیتے ہیں۔ اسٹیل میں نہیں شیم کیا یار، میں تو بول رہا ہوں بڑے زبردست آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ کی دین ہے پاکستان کو، ٹھیک ہے، ہم استعمال نہ کریں علیحدہ بات۔ اب میں نے کہا کہ مجھے یہ بھی شک ہے کہ اگر میاں نواز شریف ان سے کہیں گے تو وہ منع نہیں کریں گے۔ حسین نواز کو کہیں ساری دنیا میں اسٹیل کا کاروبار کرتے ہیں، یہ اسٹیل مل بند پڑی ہوئی ہے، یہ چلا کے دکھا دے، یہ ناجائز بات کی؟ یہ کون سی سائنس ہے جس کے تحت جو اپنا ذاتی کاروبار یہ حکمران توڑا چلاتا ہے؟ میں صرف ایک کی نہیں بات کر رہا، تو ایک سے ایک کامیاب ہوتا ہے، لیکن جس وقت ریاستی اداروں کی بات آتی ہے تو مزدور کو تنخواہ دینے کے لیے نہیں ہوتی۔ اس بڑی جنگ کا حصہ ہے اسٹیل مل کے مزدوروں کی۔ میں زیادہ بات اس لیے کرتا ہوں کہ آپ نے ہمت دکھائی، آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے کلمہ حق بلند کیا، آپ نے مصیبت جھیلی، سڑکوں پر بیٹھے، جیل کے اندر گئے، مقابلہ کیا، اس لیے میں آپ کی عزت کرتا ہوں اور سب کو آپ کی مثال دیتا ہوں۔ یہ یاد رکھیں، میں آخر میں بات اب ختم کروں گا، صرف ایک پیغام کے ساتھ میں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اپنی طاقت پہچانیں، اپنی طاقت پہچانیں۔ جس دن پاکستان کا مزدور متحد ہو گیا، جس دن پاکستان کا چھوٹا کسان متحد ہو گیا، یہ جو اشرافیہ ہے، یہ جو اتنے پہاڑ نظر آتے ہیں، انہوں نے رائی کی طرح اڑ جانا ہے آپ کے سامنے۔ آپ کے پاس اخلاق کی طاقت ہے، آپ کے پاس ووٹ کی طاقت ہے، صرف جذبہ چاہیے، ہمت چاہیے، یہ بڑے بڑے برج گریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ ملک واقعی میں وہ دن دیکھے گا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ یہ دن ملک دیکھے گا کہ جس دن یہاں راج کرے گا مزدور، راج کرے گا کسان، راج کرے گی پاکستان کی عوام۔ پیشگی مبارکباد، 12 تاریخ کے لیے آپ سب کو پیشگی مبارکباد۔ اگلی ملاقات میری آپ سے آپ کی منتخب سی بی ایس سے انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی۔ میں قائمہ کمیٹی کی میٹنگ رکھنے جا رہا ہوں۔ جو پچھلی میٹنگ تھی اس میں نجکاری کمیشن والوں کو 1 ماہ کا ہم نے عرصہ دیا تھا کہ اپنا پلان بنا کے آئیں کہ کیسے اس مل کو دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے، اس کے چمنی سے دھواں اٹھتے ہوئے کیسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میٹنگ کے اندر آپ کے منتخب سی بی اے کو بھی بلائیں گے، ان سے بھی پلان پوچھیں گے، آپ سے بھی پوچھیں گے، آپ کے مطالبات قائمہ کمیٹی کے ٹیبل پر آپ کی آواز میں اٹھانے کا موقع دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک آپ کی فتح نہیں ہوتی۔ اور اسی ساتھ آخری وعدہ، اور اس کے بعد خدا حافظ، آخری وعدہ، اور یہ کوئی ریکارڈ کر رہا ہے تو بھائی ریکارڈ کر لو،
تاکہ اگر اس بات سے میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو کل آپ یہ دکھا کر مجھے شرمندہ کر سکو، ٹی وی پر چلاؤ، فیس بک پر چلاؤ کہ ایسا تم نے تو یہ کہا تھا، وعدہ کیوں نہیں پورا کرتے؟ وعدہ میں آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہوں، اور یہ صرف سٹیل مل کے مزدوروں کے ساتھ نہیں بلکہ خاص طور پہ سٹیل مل کے مزدوروں کے ساتھ، اگر کل پاکستان کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہوتی ہے اور خدا نہ خواستہ نہیں ہوگا ایسا، لیکن خدا نہ خواستہ سٹیل مل کے مزدوروں کا ان کا حق نہیں مل رہا، میں تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ نہیں، میں سٹیل مل کے مزدوروں کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آؤں گا۔ اب آپ سے اجازت، پاکستان بنے گا نیا پاکستان، بنے گا نیا پاکستان، بنے گا نیا پاکستان۔ شام 5 بجے پاکستانی مارکیٹ سے